الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مرسلین و خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کے پیارے پیارے دوستوں اور معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں السید اسلامک ٹی وی۔ گزشتہ برس کی طرح اب پھر عورت مارچ کے نام پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فحاشی فروغ دینے کے لیے غیر ممالک فنڈنگ اور ان کی این جی اوز کے لوگ ایک نہایت گندا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ان کا ساتھ جو عیاش غلیظ اور گندی عورتیں اور مرد دے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ زنا عام ہو جائے، سرے عام وہ کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ ناچ گانوں کے کلب کھوجیں، اور وہ جب مرضی کلب جائیں، مجرے کریں، دیکھیں اور کسی بھی مرد کے ساتھ اپنا منہ کالا کریں، اور ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو، نہ اس کا شوہر ہو، نہ اس کا بھائی ہو، اور نہ ہی اس کا باپ ہو۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ عورتیں غیر مردوں، نامحرم مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائیں، اور وہ ان سب کو فروغ دینا چاہتی ہیں۔ عام عیاشی کرتے ہیں پارکوں میں، سڑکوں پر، ہر جگہ پر، اور یہ غلیظ مرد عورتیں یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ نظام رائج ہو جائے۔ لاسٹ ٹائم بھی جو انہوں نے عورت مارچ کے نام پر، اور اب بھی ایک عورت مارچ کے نام پر ایک یہ ڈانس کی محافل سجائی ہیں، ان میں اتنے گندے گندے واہیات بینرز پوسٹر تھے کہ مجھے دیکھ کر شرم آئی، ان کو پڑھتے ہوئے مجھے شرم آئی۔ تو اسی وجہ سے میں نے وہ کوئی پوسٹرز یا ان کے کلپس نہیں اپنی ویڈیو میں شامل کر رہا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو اپنے کلپ میں شامل کیا جائے۔ عورت کی عزت، ناموس، یہ تو حضور پاک نے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بھی سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جو آزادی ہے وہ بیان کر دی ہے۔ کیا یہ بھول گئے ہیں؟ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ عورتیں بھول گئی ہیں کہ ان کو سرے عام بازار میں بیچا جاتا تھا، ان کو لوڈی باندھی بنا کر رکھا جاتا تھا، لیکن ان کو تحفظ کس نے دیا؟ اس اسلام نے دیا، حضور پاک نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا، جو آج وہ اللہ اور رسول اور اولیاء اللہ کی بے حرمتی کر رہی ہے، اور بے حرمتی کرنے کی سزا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان میں جو بے حرمتی کرتا ہے اس کو عزت دی جاتی ہے، اور جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ اگر گولی سے ان کو مار دے دیے تو عاشق رسول کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ یہ ہے اسلامی ملک، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ کیا یہ اپنی مرضی سے نیند سے جاگ سکتے ہیں؟ کیا یہ اپنی مرضی سے کھا پی سکتے ہیں؟ کیا یہ اپنی مرضی سے پارک میں جا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ صرف فنڈنگ کی وجہ سے عیاشیاں کرتے ہیں، اور عیاشیوں کی وجہ سے یہ امریکہ کو خوش کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کیا یہ نیند سے جاگ سکتے ہیں؟ اگر اللہ نہ چاہے تو کیا اپنی مرضی سے کھا پی سکتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، کہیں جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کوئی اور ہی کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو کسی کی کمانڈ پر یہ عمل کر رہے ہیں، صرف پیسوں کی وجہ، اور یہ چاہتے ہیں
کہ جیسے غیر ممالک میں بے حیائی فحاشی کے اڈے ہیں، کلبس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ سب رائج ہو جائے، لیکن جب تک کوئی صحیح مسلم زندہ ہے یا جب تک اس کے دل میں درا بھروی ایمان ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی، حضور پاک کی بے حرمتی، اولیاء اللہ کی بے حرمتی کر رہی ہیں، لیکن حکومت یا حکومت کے ادارے ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، نہ کہ ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالنے یا سزا دیں، لیکن وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ حضور پاک کی ہی بدولت ہے کہ یہ آزاد آج کل پھر رہی ہیں۔ حضور پاک کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو بہت سارے حقوق دیے ہیں، بہت آزادی دی ہے، لیکن با پردہ اور شریعت میں رہتے ہوئے یہ کام کریں تو یہ ان کے فائدے حق کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت بے پرواہ ہے، جس کو چاہے جو مرضی کر دے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی ہے وہی یہ کام کر کے برباد ہو۔ لیکن اگر جتنی بھی قومیں آئی ہیں آج تک ان میں جتنے بھی عیب تھے، ایکومولیٹو عیب جو ہے اس مسلمان قوم میں آ گئے ہیں۔ صرف اگر عذاب نہیں آ رہا، بڑا عذاب نہیں آ رہا، وہ اس وجہ سے کہ وہ حضور پاک کی امت ہے، اور حضور پاک نے اپنی امت کی بخشش کے لیے، ان کی بخشش کے لیے روتے رہے، اور آج یہ ان کی امت یہ کیا گول کھلا رہی ہے۔ یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، اور اولیاء بھی سن لے، پاکستان کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اولیاء اللہ کی گستاخی کی ہے۔ ان حکومت کو چاہیے ان کو سر عام پھانسی دے دی جائے، کیونکہ گستاخ رسول کی سزا صرف سزائے موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تو صرف پاکستان ہے جہاں پر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، جائیں سعودی عرب میں، ایران میں، ترکی میں، ایسا کریں کچھ جا کے ان کو سر عام پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی حکومت نام کی مسلم ہے، اسلامی ریاست ہے، لیکن کام اسلامی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اگر یہاں پر اسلامی قانون نافذ ہو جائے، اس پر اس کی سزاؤں کے مطابق امپلیمنٹیشن ہو جائے، تو یہاں پر کرپشن، بے حیائی، بچوں عورتوں کے ساتھ زنا، جو کچھ بھی ہے ہوتا ہے غلط کام، وہ سب رک جائے، اور اس کے مطابق اگر سزائیں دی جائیں تو کبھی بھی یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں، آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئے جائے، کھائے پیے، سنگھار کرے، صرف شریعت میں حجاب میں رہتے ہوئے۔ لیکن آج کل کی عورتوں کے لباس پہنے ہوتے ہیں، جینز کی پینٹیں پہنی ہوتی ہیں، ٹراؤزرز پہنے ہوتے ہیں، ٹائٹس پہنے ہوتے ہیں، اور اتنی ٹی شرٹس پہنی ہوتی ہیں، اتنے تنگ لباس پہنے ہوتے ہیں کہ ان کا عضو جو ہے نا، ان کا انگ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتنا کھلا لباس ہونا چاہیے کہ اگر آپ چل رہی ہیں تو آپ کا جسم ہلتا ہوا نظر نہ آئے، آپ حجاب میں ہو۔ کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، لیکن آج کل کی عورت نے زیادہ تر اپنے آپ کو ایک نمائش بنا کر رکھ دیا ہے، ایک کھلونا بنا کر رکھ دیا ہے کہ پیسوں کے عوض جو مرضی اس کھلونے سے کھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عورت ہی ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ کیا شان ہے ان کی کہ ان کا ایک دوپٹہ سر سے تھوڑا سا ہل گیا تو تب تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج جو ہے نا نہیں نکلا، سورج تب تک نہیں نکلا جب تک ان کا دوپٹہ سر کے اوپر پورا نہیں ہو گیا۔ کیا شان ہے، دیکھیں اللہ یہ کتنی عظمت رکھتا ہے۔ لیکن آج کل کی عورتیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ تو آج کل کی عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی ایک رول ماڈل ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے یہود و نصارہ کافروں کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، اگر تم لوگ
یہود و نصاروں کا مذہب بھی اپنا لو، ان جیسے بن جاؤ، لیکن وہ کبھی بھی تم لوگوں کے دوست نہیں ہوں گے۔ لیکن انہوں نے وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ ایک جب سے یہ سلسلے عورت مارچ کے بے حیائیوں کے شروع ہوئے ہیں، بے حیائی تو پہلے بھی بہت ہے، جب سے 2001 کے بعد جب میڈیا کو آزاد کر دیا گیا، اب میڈیا پر سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانکس میڈیا ہو، ان سب پر عورتیں جو بیٹھتی ہیں وہ اتنے ٹائٹ لباس پہن کر بیٹھتی ہیں کہ ہر چیز ان کی نظر آئے۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک یونیورسٹی آف لاہور میں کسی ایک لڑکی نے، وہاں جو اسٹوڈنٹ تھے، اس ایک لڑکی نے سر عام ایک لڑکے کو پرپوز کیا، اسے بوس و کنار کیا، اسے گلے لگایا سر عام سب لوگوں کے سامنے۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی ایک اور جگہ پر ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو پرپوز کیا، وہی بوس و کنار کیا اور اس کو گلے لگایا، اور سب لوگ اس کو تالیاں بجا کر اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ان بغیرتوں کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ کیا ان بچیوں کو ان کے والدین اتنی دور سے لاکھوں روپیہ دے کر بھیجتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنی جائیدادیں یہاں تک فروخت کر دیتے ہیں کہ ان کے بیٹے بیٹی پڑھ لکھ کر ایک اچھا مستقبل بنائے؟ وہ ادھر اپنی عیاشیاں کرنے آتے ہیں، اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع کرتے ہیں، ان کو ذل و خوار کرتے ہیں۔ لڑکی کو تو یونیورسٹی نے ڈسچارج کر دیا، لیکن ان دوسرے بچیوں کے لیے کہ یہ کیا پیش کر رہی ہیں کہ ان کا پھر کیا مستقبل ہوگا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ پیار و محبت کرنا جائز ہے۔ کہاں پر جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والدین رشتہ کرتے ہیں تو لڑکی سے پوچھا جائے کہ فلاں بن فلاں آپ کو پسند ہے، میں آپ کا اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس چیز کی اجازت ہے، یہ اجازت نہیں کہ لڑکے سر عام جو ہے یہ بغیرتیاں کرے، ایک دوسرے سے جو ناجائز تعلقات بنائے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ نے مدینہ کی ریاست بنائی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہو اور اس کا قانون ہو۔ ریاست ٹھیک ہے، لیکن قانون مدینہ کی ریاست کا قانون نہیں ہے۔ مدینہ کی ریاست میں اسلامی قانون تھا جس میں ہر ایک کی عزت تھی، وہاں پر حجاب ہوا کرتا تھا، عورتوں کی بھی عزت تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن آپ صرف ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے قوم کو بھوکے ہونے سے بچانا ہے، صرف بھوکے ہونے سے نہیں بچانا ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی قرآن سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے کے لیے قوم کو تیار کرنا ہے۔ حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، تو آپ نے جنت کی بھی سیر کی، دوزخ کی بھی سیر کی، آپ نے ایک بہت بڑا تندور دیکھا جس میں بہت ننگی عورتیں، بہت ننگے مرد تھے، جن کی چیخوں پکار کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آگ کے شعلے ان کو اٹھا کر تندور کے دہانے پر منہ تک لے آتے اور پھر وہاں سے چھوڑ دیتے۔ وہ پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے، پھر آگ کے شعلے ان دہانے پر لے آتے اور پھر ان کو چھوڑ دیتے۔ وہ پتہ نہیں کتنی ہی گہرائی میں جا کر گرتے، ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ یہ ہوتا رہا، یہ بار بار ایسا ہی ہوتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو کہ زنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے، صرف مسلمان ہی ہیں جن کا حساب ہونا ہے، اور جو جنت اور دوزخ میں ان کا پتہ چلے گا کون جنت میں جاتے ہیں اور کون دوزخ میں جاتے ہیں۔
لیکن یہ جو یہود و نصارہ کافروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ڈائریکٹ جہنم میں ہی جائیں گے۔ پردہ ہی مسلمان عورتوں کا حسن ہوتا ہے۔ حضور پاک نے اپنی امت کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رسول سے گستاخی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گستاخی کر رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں فرشتے بھی آتے ہیں، شیطان بھی آتا ہے، حضور پاک بھی آتے ہیں۔ کیا زانی مرد اور زانی عورتوں کے پاس کی قبر میں کیا حضور پاک تشریف لائیں گے؟ نہیں۔ جب حضور پاک قبر میں جب جاؤ گے تو حضور پاک تشریف لائیں گے۔ جب قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا تو حضور پاس بھی ساتھ ہوں گے۔ جب پل صراط یہ گزر کر جائیں گے تو اس وقت بھی حضور پاک ساتھ ہوں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی حضور پاک ساتھ ہوں گے۔ حضور پاک ہر دم مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ساتوں آسمان کے اوپر تھی، لیکن میں نے اس جنت کو کھینچ کر عورت کے پاؤں کے ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ان کو عزت دی ہے، حقوق دیے ہیں عورت کو، پلیز مرد عورتیں دھبا ہے اسلام کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ یا اللہ میرے سے سب سے جو غلطیاں کوتاہی ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ تم معاف فرما، درگزر فرما، بخش دے۔ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔